بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا کا بیان چل رہا تھا، جن کے 7 پارٹ مکمل ہو چکے تھے۔ 7ویں پارٹ کے اختتام پر یہ بیان ہوا تھا کہ شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اوپر اور اہل بیت کے اوپر حلہ بول دیا تھا، اور شمر نے سب سے پہلا تیر چلایا، اور پھر اس کے بعد حر بن یزید جو پہلے ابن زیاد کے پیروکار تھے اور اس کی طرف سے خلیفہ اور نائب تھے، انہوں نے میدان کے اندر آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دشمن نے کیا کام کیا؟ دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ پھر گھمسان کی یہ جنگ چلتی چلتی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے، اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو، یعنی شمر کی طرف با آواز بلند ان کے لشکر کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، لہذا جنگ کو ختم کیا جائے، ابھی کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے تاکہ ظہر کی نماز ادا کر لی جائے، یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا، اور ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کھڑے ہو گئے، اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز چند ساتھیوں، چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ ساتھی اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا سکتے ہیں، نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کو یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شدت اور شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا، اور بہادری کے ساتھ جنگ کے اندر مقابلہ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے علی اکبر جو اس وقت ابھی تک شہید نہیں ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ایک بہت بڑا ہجوم بن چکا تھا، اور جتنے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا تھے اور ان کے پیروکار تھے اور ان سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب یہ چاہتے تھے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید ہو جاؤں، یعنی ان کی نظروں کے سامنے شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو تھا، جتنے بھی عزیز و اقارب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اس وقت میدان کربلا کے اندر موجود تھے۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر پڑھا اور کہا کہ رب البیت کی قسم کہ ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کم وقت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔
یعنی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی یہ اشعار پڑھے ہی تھے کہ کم وقت ایک شخص نے مرہ بن منقذ جن کا نام ہی ان کو نیزہ مار کر گرا دیا. پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نعوذ باللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں. تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے. ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی. عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری. وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا عمّا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا. کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا. کیسا یہ منظر ہوگا, کیسا یہ گھرانہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اپنی لاشوں کو ترتیب کے ساتھ بچھاتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر خوف نامی کوئی چیز نہیں ہے, اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد, اپنی جان, اپنے مال, ہر چیز کو اللہ کے نام پر فدا کر دیا. دیکھیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس انداز کے ساتھ کہیں اپنے بیٹے کو کہیں اپنے بھتیجے کو لے کر آئے اور پھر انہی لاشوں کے ساتھ لٹا دیا جو پہلے شہید ہو چکے تھے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے, کیونکہ اس سے پہلے تو ان کے بیٹے علی اکبر موجود تھے جو اشعار بھی پڑھ رہے تھے اور دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے تھے, لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی. اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا. یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ دیکھیں, ان کا رعب دیکھیں اور ان کا حوصلہ دیکھیں اور ان کی ثابت قدمی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا تھا ان کو کہ دشمن ان کی طرف آتا ہے لڑنے کے لیے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس چلا جاتا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا. یعنی پتہ ان لوگوں کو بھی تھا کہ یہ لوگ غلط راستے پر ہیں, جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے تھے اور ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے. ان لوگوں کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ہم لوگ غلط راستے پر ہیں اور ہم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کر کسی طرح بھی نہ تو دنیا کے اندر سکون پا سکتے ہیں نہ ہی ہم آخرت کے اندر سکون پا سکتے ہیں. اور اس کی بددعا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی تھی کہ کیا تم لوگ اللہ رب العزت کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے اور ساری زندگی آخرت کے اندر تم جہنم کے اندر جلو گے. بہرحال یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا. یعنی ابھی تک جتنے لوگ بھی آئے تھے قافلے کے اندر, ان میں سے کچھ لوگ آتے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر قریب آتے, لیکن ان پر وار کرنے سے ڈرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. لیکن پھر قبیلہ کندہ کا ایک شکی القلب, پتہ نہیں بدبخت قسم کا دل اس کا اور بدبخت شکل کا انسان مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا. یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے تلوار سے وار کیا. آپ اس تلوار کے وار سے شدید زخمی ہو گئے. اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا. یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے صاحبزادہ کو اپنی گود کے اندر رکھا, کیونکہ چھوٹے بچے سے محبت انتہا کی ہوتی ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو والد تھے, انہوں نے گود کے اندر بٹھایا کہ ایک قبیلہ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اس معصوم بچے کو تیر لگا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگتے ہیں، اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس میں حضرت عبداللہ کا خون رکھا، جس طرح ہم وضو کے لیے پانی بھرتے ہیں، لب بھرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اس طرح خون اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی اسی طرح راضی ہوں، میں آپ کی رضا کے اندر راضی ہوں، پھر یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے سکتا ہے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کس طرح اس کے بعد شمر، یعنی شمر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت مخالف اور ابن زیاد کو برگلانے والا سب سے زیادہ شخص بڑا، وہ یہی تھا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف سے حضرت حسین بڑھتے یا بھاگتے نظر آتے تھے، اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ طاقت، وہ قوت دی کہ وہ دشمن کی طرف چلتے تو دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا۔ شمر 10 آدمیوں کے ساتھ آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ان کی طرف رخ کیا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی نے کمال کر دیا کہ ان کے اہل بیت نے جو قربانی دی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے کیا ان کے درجات کو بلند کیا۔ اور شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق اللہ فی الارض ظالمون کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یعنی انہوں نے، شمر نے اور پھر اس کے ساتھ جتنا اس کا قافلہ تھا، اس کے ساتھ لوگ تھے، تمام لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر اس نے دیکھا کہ ہر انسان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ڈرتا ہے، تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے ایک اعلان کیا، بآواز بلند کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے یک بارگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیں۔ ان ظالموں نے حملہ کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خلی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو، نعوذ باللہ ان کا سر کاٹ لو، کیا دردناک ہوگا، کیا وہ بدبخت ہاتھ ہوں گے جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سر مبارک کو کاٹا ہوگا۔ لہذا شمر نے خلی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے اس کے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا تیر بھی کس نے چلایا، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بدن سے جدا کس شخص نے کیا؟ بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے
اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، یعنی 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم ان کے علاوہ، فرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم بچہ کو قتل کرتے ہو، اور جب کہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچہ سے کوئی تعرض نہ کرے۔ اس کے بعد ابن زیاد کا شمر کا جو تھا کہ ان کی لاشوں کو روندا جائے، اس کے مطابق وہ عمل کیا گیا۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا تو انہوں نے نعوذ باللہ ان کی لاشوں کو روندا گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے، گھوڑوں کو ان کی لاشوں کے اوپر دوڑایا۔ لہذا مقتولین اور شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ کے خاتمہ پر مقتولین کی شمار کی گئی، یعنی ان کو شمار کیا گیا کہ کتنے قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غائی نے یہ روز بعد دفن کیا، یعنی جتنے بھی لوگ وہاں پر اہل حاضر تھے، حاضریہ نے ایک روز بعد دفن کیا، اور حضرت حسین اور ان کے رفقا کے سر ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا، یعنی یہ جو اہل بیت کے گھرانہ شہید ہوا 72 لوگ، ان کے سروں کو بھی نعوذ باللہ تن سے جدا کیا گیا، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے چلائے گئے اور ان کی لاشوں کو روندا گیا، اور پھر یہاں بھی باز نہ آئے حتیٰ کہ نعوذ باللہ ان کے سروں کو اتارا گیا، اور سروں کو اتارنے کے بعد ان کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب سارے سروں کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا، اتار دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے، اے قوم عرب، تم نے سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا، تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ بہرحال جب ان تمام لوگوں کے سروں کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، ابن زیاد نے لائن کے اندر سارے سروں کو رکھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر ایک چھڑی مارنے لگا تو ماری تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، اے بدبخت، میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، آپ یہ اپنی چھڑی ہٹا لیں۔ تو ابن زیاد نے اس سے بھی کہا کہ زید بن ارقم سے، اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے تو آپ کا سر بھی میں تن سے جدا کر دیتا۔ بہرحال یہ ابن زیاد کی جو تھا کم بختی تھی، اور ان کا بدبخت پن یہ تھا کہ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروا دیا۔
بہرحال بقیہ اہل بیت کو کوفہ میں اور ابن زیاد سے مکالمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں کے سامنے منظر آیا تو کہرام مچ گیا اور گویا زمین آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک کر بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ وہ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصہ میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا، نعوذ باللہ۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے، جن کو نظر نہیں آتا تھا اور ہما وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا اے ابن زیاد، تو کذاب بن کذاب ہے، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی اسی باتیں بناتے ہو۔ یعنی دیکھنے میں ابن زیاد اس کی باتیں اور اس کے دیکھنے میں اس کے کام ایسے لگتا تھا یہ بڑا نیک اور متقی شخص ہے کوئی، اور بظاہر اندر اس کے خباثت بھری ہوئی تھی۔ تو یہ عبداللہ بن عفیف ازدی نے بھی ان سے یہی کہا کہ ابن زیاد، تم کذاب بن کذاب ہو، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور باتیں تم صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلہ کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یعنی ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد کے سامنے جو تھوڑی سی بھی چپکلش کرتا ہے، تھوڑی سی بھی ان کے ساتھ سامنے بحث مباحثہ کرتا تو ابن زیاد اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ پھر شام کا جب وقت آیا تو اس سر مبارک کو یزید کے سامنے بھیجا گیا۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو
یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا جائے۔ اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے یا ان کو شہید کرنے کے بارے میں جو انعام تھا وہ تو ابن زیاد نے کہا ہوا تھا، تو ان کو لے کر قیس جو ہے حر بن قیس جو ہے یہ ان کو لے کر گیا، فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کی معرکہ کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر المؤمنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یعنی حر بن قیس یہ یزید کے پاس گیا، اور یزید کو جا کر جب یزید کو تو ابھی تک کربلا کے میدان کی کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کربلا کے میدان کے اندر کیا گل کھلائے ہیں ابن زیاد نے، تو یزید نے ان سے پوچھا حر بن قیس سے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی اور ان لوگوں کو شکست ہو گئی، اور ہم نے سب کو مار دیا، اور ان کے عورتوں کے اور ان کے بچوں کے سر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت بھی کی تھی اس بات کی کہ بیٹا کبھی بھی آپ کا مقابلہ اہل بیت کے سامنے ہو جائے اور آپ کو فتح ہو اور ان کو شکست ہو جائے تو آپ نے کبھی بھی اہل بیت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، تلوار نہیں تاننی ان کے اوپر۔ لہذا اللہ تعالیٰ یزید نے کہا اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرماوے، یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضرت حسین کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کی اشعار پڑھے، یعنی جن کا ترجمہ یہ ہے یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خونچا کا تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا اے یزید تو اپنی چھڑی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ یعنی ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو اہل بیت کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ یزید کے گھر میں ایک ماتم کا سما بن گیا۔ جب یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا ہے تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی امیر المؤمنین کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہندہ یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے، ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری والدہ سے کہیں بہتر ہے۔ یہی تیسری بات کہ ان کے دادا
میرے دادا سے بہتر ہیں، سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح اور درست تھیں، مگر جو آفت آئی، جو مصیبت آئی، وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی۔ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اس کے بعد عورتیں، بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی، اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو قبول فرمائے، اور اس شہادت کے بدلے میں اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حالات کو ٹھیک فرمائے، اور جتنے بھی رسم و رواج اور بدعات اس امت کے اندر پھیل چکی ہیں ان سب کو ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے تحت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔